عورتیں شاپنگ بھی قسطوں میں کرتی ہیں، پہلے چیز پسند کرنے جاتی ہیں، پھر خریدنے جاتی ہیں اور گھر پہنچ کر اپنی ہی پسند کی خریدی ہوئی چیزوں میں 20-25 کیڑے نکال کر چیزیں تبدیل کروانے جاتی ہیں۔ میں لڑکیوں کو بڑا معصوم سمجھتا تھا کہ ان بیچاریوں کو گالیاں نہیں آتی، اور پھر ایک دن میں نے لڑکیوں کی لڑائی دیکھ لی۔ دنیا کے بہترین اردو بولنے والوں میں مقابلہ تھا۔ سوال انتہائی مشکل پوچھا گیا تھا کہ سکون، اطمینان، خوشی، خاموشی اور ذہنی سکون کو زیادہ سے زیادہ 5 الفاظ کے جملے میں بیان کریں۔ جو مقابلہ جیتا تھا اس کا جواب یہ تھا کہ میری بیوی سو رہی ہے۔ پاکستان نے دنیا کی پہلی ریل گاڑی پانی پر چلا کر ایک اور اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ مختلف ممالک کے پاکستان سے رابطے، ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے درخواستیں دے دیں۔ پاکستان ریلوے کو اربوں روپے کا زر مبادلہ حاصل ہو سکے گا۔ اٹلی کی حکومت کا وینس میں کشتیوں کی جگہ پر ریل کاریں چلانے کا جائزہ۔ ریلوے کے وزیر شیخ چلی عرف شیدہ ٹلی سے اٹلی کے سفیر کا رابطہ۔ شادی شدہ خواتین چاہے پورا گھنٹہ اپنی ماں سے فون پر بات کر لیں، لیکن آخر میں ایک بات ضرور بولتی ہیں کہ ٹھیک ہے امی، فری ہو کر بات کرتی ہوں، اور ان کی ماں یہ سوچتی رہتی ہے کہ پتہ نہیں میری بیٹی کو کتنا کام کرنا پڑتا ہے، بیچاری 2 منٹ بھی چین سے بات نہیں کر پاتی۔ ہم پاکستانی جنگ سے نہیں ڈرتے، ہم صرف اس بات کو لے کر ٹینشن میں ہیں کہ جنگ کے بعد ہمارے ملک کے بچوں کو تاریخ کی کتاب میں ایک اور مضمون پڑھنا پڑے گا، ایک تھا ہندوستان۔ پپو اپنے باپ سے، ابو میری میڈم کتنی مست ہے نا؟ باپ، بیٹا میڈم تو ماں جیسی ہوتی ہے۔ پپو، آپ کو تو ہمیشہ اپنی ہی خوشی دکھائی دیتی ہے۔ ایک عورت کو دفتر سے نکلتے وقت یاد آیا کہ کار کی چابی تو دفتر میں بھول آئی ہوں۔ واپس جا کر دیکھا تو چابیاں نہیں تھیں۔ دوبارہ پرس چھان مارا لیکن چابیاں نہ ملی۔ اوف، چابیاں تو گاڑی میں ہی رہ گئی تھیں۔ پارکنگ میں پہنچی تو دیکھا کہ گاڑی بھی غائب ہے۔ پولیس کو فون کر کے گاڑی کا نمبر بتایا اور کہا کہ چابیاں گاڑی میں ہی رہ گئی تھیں اور گاڑی چوری ہو گئی ہے، اور پھر دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے میاں کو زندگی کی مشکل ترین کال کی اور اٹکتے ہوئے بتایا کہ گاڑی چوری ہو گئی ہے۔ شوہر بولا، ارے بے وقوف عورت، میں تمہیں صبح دفتر میں ڈراپ کر کے آیا تھا۔ عورت نے خدا کا شکر ادا کیا اور میاں سے کہا کہ آ کر مجھے لے جائیں، تو شوہر بولا، ارے میں تمہیں آ کر لے تو جاؤں، لیکن پہلے ان پولیس والوں کو یہ تو یقین دلا دوں کہ تمہاری کار میں نے چوری نہیں کی ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ چلو اٹھو، چائے بناؤ اور لے کر آؤ۔ اب ہر بات پر بابا جی دانشوری بھی نہیں کرتے، بابا جی کھاتے پیتے بھی ہیں۔ ایک بچے کی معصومیت کا واقعہ۔ بچہ اپنی ماں سے، امی اگر کوئی شخص دیوار کے ساتھ سیڑھی لگا کر ساتھ والوں کے صحن میں جھانک رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ماں غصے سے، کتنی بری بات ہے، تم اگر کسی کو ایسا کرتے دیکھو تو فوراً سیڑھی کھینچ لینا۔ بچہ، جی امی میں نے بھی ایسا ہی کیا ہے، اور اب ڈیڈی نیچے گرے ہوئے ہیں، چل کر انہیں اٹھا لیجئے۔ میں ایک ذہین طالب علم تھا اور پھر میں نے موبائل فون لے لیا۔ اچانک سے ختم ہونے والی چیزوں میں موبائل ڈیٹا تیسرے نمبر پر، تنخواہ دوسرے نمبر پر، جبکہ اتوار کا نمبر بدستور پہلا ہی ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ سارے لڑکے ایک جیسے نہیں ہوتے، بلکہ سارے ایک سے بڑھ کر ایک ٹھرکی ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب بچے کا تلفظ درست کروا رہے تھے کہ ہے سے حلوہ، حلق سے نکالو حلوہ۔ کچن میں سے بیگم بولی، میں اور بنا دیتی ہوں، بچے کے حلق سے حلوہ مت نکلوائیں۔
अगर आपकी मंगनी हो चुकी है तो समझ जाएं कि आप तन्हा हो चुके हैं। जिंदगी के सारे हक अब उसके हो चुके हैं। वो फ़ोन ना उठाए तो इसका मतलब है कि वो सोई हुई है, कोई फिल्म देख रही है, सहेलियों के साथ है या फिर पढ़ रही है, पड़ोस में किसी की इयादत के लिए गई हुई है, खाना बना रही है, नमाज पढ़ रही है, अब्बू के पैर दबा रही है, खाला से फ़ोन पर बात कर रही है, छोटे भाई को होमवर्क करा रही है, घर वालों के साथ है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आपने उसका फ़ोन नहीं उठाया तो इसका एक ही मतलब है कि आप किसी और के चक्कर में हैं। मरीज डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मुझे एक अजीब सी बीमारी हो गई है, जब भी मेरी बीवी बोलती है तो मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। डॉक्टर, अरे ये बीमारी नहीं है, तुम पर अल्लाह की खास रहमत है, तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। जब लड़की देखने जाओ तो उसकी आवाज़ रेडियो से ज़्यादा हल्की होती है, फिर पता नहीं शादी के बाद कहाँ से बूफर लग जाते हैं। वैसे एक बात तो है कि शेखों के मज़े हैं, गर्मी लगे तो पंखे के आगे बैठ जाते हैं और अगर ज़्यादा गर्मी लगे तो चला भी लेते हैं। अम्मी, उठ जाओ बेटा, देखो सूरज निकल आया है। तो मैंने कहा, हाँ तो वो सोता भी तो मुझसे पहले है। बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं, जब भी टाइम मिले सो जाता हूँ मैं। मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड था नहीं दसना। अंकल ने 3 बार पूछा कि पासवर्ड बताओ, तो मैंने 3 बार बताया कि नहीं दसना, और उसके बाद जो हुआ मैं वो भी नहीं दसना। जब मैं छोटा होता था तो मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था, और अब बिजली का बिल देखता हूँ तो रोशनी से डर लगता है। नौकरी के बाद बंदा मैथ वाले टीचर के पास जाए और पूछे कि सर ये साइन, थीटा, अल्फा, बीटा, लैम्डा, अदरक, लहसुन जो पढ़ाया था, अब बताओ कि इनको इस्तेमाल कहाँ पर करना है। बीवी, चलो उठो और चाय बनाओ। तो शौहर उठकर सीधा बाहर जाने लगा। बीवी, कहाँ जा रहे हो तुम? शौहर, वकील के पास, तुमसे छुटकारा पाने के लिए। थोड़ी देर के बाद शौहर घर वापस आया और चाय बनाने लगा। बीवी ने कहा कि क्या हुआ? शौहर, अरे कुछ नहीं, वकील साहब अभी बर्तन धो रहे थे।